السلام علیکم کو بند کر دو کرتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات، انبیاء کرام کے بعد سب سے بلند مقام صحابہ کا ہے۔ خالق کائنات نے کلام مجید میں صحابہ کرام کی شان اور فضیلت، مقام و مرتبہ کو بار بار بیان فرمایا، جیسا کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے بارے میں سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام صحابہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، اور صحابہ حضور کی ملٹری ہے، حضور کی فوج ہے، اور جو ملٹری فوج کے خلاف اپنی زبان کھولے، استعمال کرے، وہ باغی ہے۔ اور جس طرح ملک پاکستان کی فوج کے خلاف اگر کوئی زبان استعمال کرے یا کوئی بات کرے، وہ ملک کا باغی تصور کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی میرے صحابہ کی عظمت پر الزام تراشی کرے، اپنی زبان یا قلم کو ان کے خلاف استعمال کرے، وہ بھی اسلام کا باغی ہے۔ اور سن لو، کون صحابہ اور کون میرے نبی کی جماعت؟ اور لوگوں کہہ دیتا ہوں کہ اگر صحابہ شمع ہیں، اگر مصطفیٰ شمع ہے، تو صحابہ دیوانے ہیں، پروانے ہیں، مستانے ہیں، اور حضور کو چاہنے والے ہیں۔ اگر نبی امام ہے تو صحابہ مقتدی، اگر نبی پیر ہے تو صحابہ مقتدی، اگر نبی والد ہے تو صحابہ سامعین، اگر نبی خوشخبری دینے والا تو صحابہ اس کے مستحق ہیں، اگر نبی سپہ سالار تو صحابہ لشکر جلال۔ میں یہ الفاظ یوں ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ رب کا قرآن نبی کے یاروں کے بارے میں، نبی کے جانساروں کے بارے میں اعلان کرتا ہے۔ فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں پہ راضی ہو گیا۔ اور کہیں ارشاد فرمایا اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون۔ یہی لوگ سچے فلاح پانے والے، پرہیزگار اور ہدایت یافتہ ہیں۔ اور کہیں رب کا قرآن ضابطہ پیش کرتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور کہیں فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ ہائے ہائے، میرے صحابہ کی میرے حضور کے ساتھ اس قدر محبت کہ دنیا میں پیش آنے والی محبت کی تمام داستانیں اس محبت کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط کہ پہاڑوں کی مضبوطی بھی شرما جائے۔ وہ حیا کے پیکر اور عفت
انہیں ایمان سے پھیرنے کے لیے، ایمان سے ہٹانے کے لیے، ایمان سے مدد کرنے کے لیے وہ کون سا حربہ تھا جو آزمایا نہ گیا؟ وہ کون سا ظلم تھا جو ان پہ ڈایا نہ گیا؟ وہ کون سا ستم تھا جو ان پہ توڑا نہ گیا؟ لیکن وہ جس نبی کے دین کو اپنا چکے وہ اس سے باز نہیں ہوئے، انہیں دیکھتے کوئلوں پہ لٹایا گیا، ہائے ہائے تپتی ریت پہ لٹایا گیا، بچے مارے گئے، اور بچے مار مار کر لہو، اور جرم کیا تھا؟ نبی کے یار تھے، نبی کے وفادار تھے، نبی پہ جانسار تھے، صرف یہی جرم تھا۔ ہائے ہائے رسیاں ڈال کر دھواں دیا گیا، چٹائیوں پر لٹا کر دھواں دیا گیا، رسیاں ڈال کر گھسیٹا گیا، لیکن انہوں نے مصطفیٰ کا دامن نہ چھوڑا نہ ایمان سے۔ وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے آپ کا ساتھ دیا، پھر زندگی میں نہ چھوڑا، پھر ان کے بچے یتیم ہوئے اور بیویاں بیوہ ہوئی، کفر کی آندھیوں نے ان کے حوصلوں کو پست نہیں کیا، اور ہمت نہیں ہاری، قدم با قدم آگے ہی بڑھے۔ اور آج اور جس کا دل کرتا ہے صحابہ پر تبرہ کرنے بیٹھ جاتا ہے، اور شرم نہیں آتی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے؟ کوئی شرم کی بات کرو، کوئی حیا کی بات کرو، وہ بتلاؤ، اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کر بتلاؤ۔ آج عرب و عجم، روم و ایران، چین و ایشیا، شام و یمن جو توحید کا ڈنکا بج رہا ہے، کیا یہ انقلاب خود بخود آ گیا؟ تو میرے اور آپ کے آباء و اجداد اور تمام امت کی زبان پر کیا کلمہ شہادت خود بخود جاری ہو گیا؟ نہیں، بلکہ ہم تک دین پہنچانے میں حضور کی قربانیوں کا دخل ہے۔ رقیہ ام کلثوم کی طلاقوں کا دخل ہے، تپتی ریت پہ تڑپتے بلال کی آنکھوں کا دخل ہے، ہائے 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 طائف میں بہنے والے مقدس خون کا دخل ہے، حضرت خباب کی جلی ہوئی کمر کا دخل ہے، ہائے 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 خبیب تیری کس وقت یاد آئی؟ لوگو سنا بات، مکے کی فضاؤں میں آواز گونجی، ظالموں نے کہا خبیب محمد کا کلمہ چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا؟ او خبیب سولی پہ چڑھنا گوارا کر سکتا ہے، محمد کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کی قربانی، بدر و احد، خندق و حنین، موتا و تبوک کے مجاہدوں کی قربانیوں کا دخل ہے۔ اور سنو، اگر صحابہ قربانیاں نہ دیتے تو نہ معلوم ہے کہ ہم کس گرجے میں ہوتے، کس بت خانے میں ہوتے، کسی مندر میں ہوتے۔ اور صحابہ کی قربانیوں کا، صحابہ کے احسانات کا، صحابہ کی سربلندیوں کا ہمارے اوپر حق ہے، تو ہم کسی زبان کو صحابہ کے خلاف بولنے دے سکتے؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو، جب تک ہم زندہ ہیں صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے۔ سارے ہاتھ اٹھائیں، کوئی بات نیچے نہ رہی، اور ہاتھ اٹھاؤ تاکہ یہ ہاتھ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گواہی دے۔ اللہ تیرے اس بندے نے تیرے مصطفیٰ کے یاروں کی عظمت پر کٹ مرنے کا عہد کیا تھا، بس چلو ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو، سارے ہاتھ اٹھاؤ، کیا صحابہ کی چوکیداری کرنے کے لیے تیار ہو؟ سارے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی بات نیچے نہ رہے، اور سنو، جب تم نے یہ عزم کر لیا تو پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ کئے دن کے تنہا تھا میرے انجمن میں، کئے دن کے تنہا تھا میرے انجمن میں، یہاں میرے راز اور بھی ہے، اور آج میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنے قائد
علامہ شہید کا مشن لے کر بستی بستی کوچا کوچا گلی گلی نگر نگر صحابہ کی عظمت کے ترانے گاتا رہوں گا اور صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجاتا رہوں گا انشاءاللہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ اس بچے کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے. اللہ اس کی جوانی پہ عمر پہ برکت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اسے عالم باعمل بنائے, دین کا خادم بنائے, قرآن سنت کا داعی بنائے. ایک صدمے سے بڑی خبر ہے کہ گجرات روڈ پہ مسجد عثمانیہ ہے, جامعہ مسجد عثمانیہ, وہاں کے امام اور خطیب صاحب قاری شوکت نصیر صاحب جو کہ ایکسیڈنٹ حادثے میں وفات پا گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بڑی جرأت اور بڑی بہادری اور بڑی دلیری کے وہ نشان تھے, وکیل صحابہ تھے حضرت قاری شوکت نصیر صاحب. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ رب العزت ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. برا سال لاحقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. اب میں نظم کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ خبیب احمد صاحب. حافظ خبیب احمد صاحب تشریف لائیں اور نظم ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیان کیا میرے چھوٹے بھائی حافظ طلحہ ساجی صاحب. دعا فرمائے اللہ ان کے علم و عمل میں برکت نازل فرمائے. اللہ ان کو علامہ احسان الہی ظہیر شہید